بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں جو آپ کی سانس کی نالی میں ریشہ جم جاتا ہے اس کو خارج کیسے کرنا ہے۔ آپ کو کھانسی آ رہی ہے اور آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ آپ کی سانس کی نالی میں ریشہ ہے اور اس کے بعد آپ کی ناک کی نالی میں ریشہ جمی ہوتی ہے۔ اس کو خارج کرنے کا بالکل آسان طریقہ اور اس کا میں علاج بھی آپ کو بالکل آسان بتانے والا ہوں، کیونکہ آپ جب آپ کی چیسٹ انفیکشن جو ریشہ جو ہے بہت زیادہ جم جاتی ہے تو تب آپ استعمال کرتے ہیں اینٹی بایوٹکس کا۔ اس وقت ضرورت ہوتی ہے تھوڑا سا کہ تھوڑا جو ریشہ ہے وہ تھوڑا نرم ہو جائے اور اس کا جو کسی طرح سے اخراج ہو جائے۔ گلے میں انتہا سے زیادہ جم جاتا ہے، جب آپ تھوکتے ہیں تو آپ کی تھوک کے ساتھ جو ہے وہ جو ریشہ ہے وہ نکلتا ہے۔ بعض اوقات سفید ہوتا ہے اور بعض اوقات تھوڑا لائٹ کلر اختیار کر جاتا ہے۔ تو جتنا اگر آپ اس دوران اینٹی بایوٹک کا استعمال کریں گے جبکہ آپ کی جو چیسٹ ہے انتہائی بلاک ہو چکی ہے، اس وقت کا اینٹی بایوٹک کا استعمال بھی بالکل بہت زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ وہ اس طرح سے کہ جب آپ اینٹی بایوٹک کا استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی دوائی آپ کو فائدہ دے رہی ہے تو اس کا ساتھ ساتھ جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ اس دوائی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا بہت نقصان بھی ضرور ہو رہا ہے۔ تو جب آپ فوراً سے اینٹی بایوٹک کا استعمال سٹارٹ کر دیتے ہیں تو جب وہ ڈیڈ ہوتے ہیں، جو انفیکشن جو بیکٹیریا ڈیڈ ہوتے ہیں تو ان کی جو پس بن جاتی ہے وہ بھی اسی پس میں وہ جو انفیکشن ہوتی ہے جو آپ کو ریشہ آ رہی ہوتی ہے اسی میں وہ جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے، جس سے آپ کو زیادہ خدشہ ہوتا ہے، زیادہ چیسٹ بلاکیج کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانے والا ہوں آسان سا طریقہ کہ آپ نے اس کو خارج کیسے کرنا ہے تاکہ آپ کی سانس جو ہے وہ بحال ہو جائے، اور جیسے ہی آپ تھوڑا سا آپ کی سانس جو اسٹیبل ہو جائے تو اس کے بعد آپ اینٹی بایوٹکس یا کسی بھی ریکمینڈڈ ڈاکٹر کے مشورے سے اپنی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کروا سکیں۔ بلکہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس طرح سے کرنے کے بعد آپ کو میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، زیادہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو بات کرنے والے ہیں ہم نمک کے معاملے میں۔ جو نمک ہوتا ہے، جب ہم بازار سے نمک لیتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، جس طرح کہ آیوڈین ملا نمک ہو گیا یا ادر کوئی انڈیگریڈ سے اس میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو اس نمک کی بجائے آپ نے جو بالکل پیور نمک ہوتا ہے اس کو لینا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے استعمال کرنا ہے، بھاپ اسٹیم لینی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ بھاپ جو ہے وہ آپ کے سانس کے ذریعے آپ کے پورے شریر میں داخل ہو جائے۔ چاہے تو آپ وہ جو دیسی طریقہ ہوتا ہے وہ اپنا لیں۔ دیسی طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کسی برتن میں ڈال کے اس کو ابالنا ہے، ابالنے کے بعد جب اس کو آپ رکھ دیں گے تو اس میں سے جو سٹیم خارج ہوگی آپ اس کو لمبی سانس لے کے اس کو اپنے اندر انہیل کر لیں اور اس کے بعد اس کو خارج کریں۔ جب آپ یہ طریقہ کوئی 2-4 بار اپنائیں گے تو آپ کے گلے میں جتنی بھی سیکریشن ہے، جتنی ریشہ جم چکی ہے، جتنی بلغم جم چکی ہے، وہ ساری بالکل لیکوڈ ہو کے پانی کی طرح وہ بہہ جائے گی، خارج ہو جائے گی، اور آپ کے سانس کی نالیوں میں بالکل جو پس بن چکی ہے، جو ریشہ بن چکی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سانس لیتے ہو تو آپ کی ساری جسم میں جاتی ہے، سانس کی نالی کے ذریعے آپ کے پھیپھڑوں تک، آپ کی ناک میں جو سکریشن ہوتی ہے وہ بھی خارج ہو جاتی ہے نمک کی سٹیم سے۔ صرف میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی زیادہ میڈیسن کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف اور صرف نمک کی سٹیم کی بات کر رہا ہوں۔ تو جن دوستوں کو اس طرح کا مسئلہ درپیش ہے، ایسا پرابلم ہے، تو وہ اس کو آزما کر پھر کمنٹ باکس میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھیں، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ نگہبان۔